قصی بن کلاب کی وفات کے بعد مکے کا سردار اس کا بیٹا عبد مناف مقرر ہوا، جو اپنے باپ کا صحیح نعم البدل ثابت ہوا، اور اس کے بعد اس کا بیٹا عبد شمس مکے کا سردار بنا، اور اس نے بھی مکے کا انتظام احسن طریقے سے چلایا۔ عبد شمس کا چھوٹا بھائی ہاشم ایک اچھا منتظم تھا، اس لیے عبد شمس نے اس کی فہم و فراست اور تنظیمی قابلیت سے متاثر ہو کر اپنا جانشین اسے مقرر کرنا چاہا، جس پر اس کا بیٹا امیہ بن عبد شمس بہت بگڑا، کیونکہ وہ اپنے آپ کو مکہ کی سرداری کا حقدار سمجھتا تھا، اور اس نے اپنے چچا ہاشم بن عبد مناف کو مبازرت کی دعوت دے دی، جس پر دونوں میں مقابلہ ہوا اور امیہ کو ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا، اور ہاشم یہ مقابلہ جیت گئے، اور امیہ کو معاہدے کے تحت شام میں جلا وطن ہونا پڑا۔ لیکن امیہ کے دل میں اپنے چچا ہاشم کے خلاف نفرت و کدورت اور عداوت کا ایک ایسا جذبہ پیدا ہوا جو نسل در نسل اس کی اولاد میں منتقل ہوتا رہا، اور ہاشمی اور اموی ایک دوسرے کو اپنا حریص سمجھتے رہے، اور قبول اسلام کے بعد بھی نفرت و عداوت کے اس جذبے نے امویوں اور ہاشمیوں کو ایک دوسرے کے خلاف صف آرا رکھا۔ مکہ کا سردار بننے کے بعد ہاشم نے حاجیوں کی میزبانی اور پذیرائی کے فیض کو خوش اسلوبی سے سر انجام دیا، اور سب ان کی دانش مندی اور فرض شناسی کے گن گانے لگے، اور جلد ہی ہاشم ایک ہر دل عزیز مہمان نواز مشہور ہو گئے۔ ہاشم کا اصل نام عمر تھا۔ آپ خاندان بنو ہاشم کے جد امجد اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پردادا تھے۔ کہتے ہیں ہاشم وہ پہلا شخص تھا جس نے ایک مرتبہ قحط کے دوران غریبوں کی دل کھول کر امداد کی، اور مکہ مکرمہ میں لوگوں کو شرید کھلایا، اور چونکہ انہوں نے روٹی کو حشم کر کے یعنی توڑ کر شرید کھلایا تھا، اس لیے ان کو ہاشم کہا گیا۔ ہاشم کو اپنی سخاوت اور شرافت کے سبب عرب بھر میں مقبولیت حاصل ہوئی۔ انہوں نے زائرین حج کے لیے پانی جمع رکھنے کے لیے چمڑے کی بہت سی مشقیں بنوائیں، اور ہاشم ہی پہلے شخص تھے جنہوں نے قریش کے لیے سال بھر میں 2 مرتبہ سفر کرنے کا دستور جاری کیا۔ شام کی طرف سفر موسم گرما میں کیا جاتا تھا، اور یمن کی طرف سفر موسم سرما میں کیا جاتا تھا۔ ہاشم بڑے دور اندیش اور اپنے قوم کے خیر خواہ تھے۔ وہ خود روم اور شام کے درباروں میں پہنچے اور قریش کے قافلوں کے لیے تجارتی مراعات حاصل کی۔ اس سے قریش کی تجارت خوب چمک اٹھی۔ ایک مرتبہ ہاشم کچھ مالی تجارت لے کر ملک شام کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں مدینے کے مقام پر قبیلہ عدی بن نجار کے سردار عمر خزرجی کے ہاں قیام کرنے کا اتفاق ہوا۔ انہوں نے عمر کی بیٹی سلمہ کو دیکھ کر نکاح کا پیغام دیا، اور عمر خزرجی نے ہاشم کو اس شرط پر اپنا داماد بنانا منظور کیا کہ سلمہ اپنی ذاتی امور میں خود مختار ہوگی، اور اس کے ہاں بال بچہ یہاں مدینہ میں پیدا ہوگا۔ چنانچہ شادی کے بعد اور سفر شام سے واپسی پر ہاشم اپنی بیوی کو مکہ لے آئے۔ بعد میں جب سلمہ کے ہاں بچہ پیدا ہونے والا تھا تو ہاشم شرط کے مطابق سلمہ کو مدینہ پہنچا کر خود ملک شام کو بغرض تجارت روانہ ہو گئے۔ لیکن اسی سفر کے دوران غزہ کے مقام پر ہاشم کا 20 یا 25 سال کی عمر میں انتقال ہو گیا۔ ادھر مدینہ میں سلمہ کے بطن سے ہاشم کی وفات کے بعد لڑکا پیدا ہوا جس کا نام شیبہ رکھا گیا، اور اسی ہونہار بچے نے اپنے ننیال کے ہاں پرورش پائی، اور اسی بچے نے تاریخ میں عبد المطلب کے نام سے شہرت پائی۔